کو ایک میوچل ڈیفینس اکارڈ بھی ملے گا. کیا پتا ان کو اللہ کرے تو نیوکلیر کور بھی مل جائے. آخر ہندوستان ہے ان کا دشمن نا, اور اگر ہندوستان کے ہم کھڑے رہے ان کے ساتھ تو پھر ہندوستان سوچے گا. It's one of the possibilities. میں نہیں کہتا ہوں یہ ہوگا, but why not? مگر on one condition کہ پہلے بنگلہ دیش میں فریش الیکشنز ہوں اور وہ گورنمنٹ یہ چاہے, اور اگر وہ گورنمنٹ بھی یہ چاہتی ہے then I think, اور ہم تیار ہیں, let's do it. ٹھیک ہے. What a زبردست کم بیک it would be in the face of Indian intervention and Indian murder. اس نے بھی مرڈر کر کے کوشش کی تھی کہ وہ لوگوں کو دبا دیں, یہ بھی مرڈر کر کے سمجھتے ہیں کہ اینٹی انڈیا فورسز کو ماریں تو سب لوگ دب جائیں گے. That is not the case. It won't be the case. انہوں نے 71 میں بھی ہمیں اس طرح کیا اور آج بھی وہی کر رہے ہیں. جس بچے کی ہم بات کر رہے ہیں کہ براہ کرم یہ آپ کا ایسٹرن بارڈر دیکھ لیجئے کیا صورتحال ہے, ویسٹرن بارڈر دیکھ لیجئے کیا صورتحال ہے. ذرا بلوچستان اور کے پی کو پہلے سنبھال لیں, بلوچستان کو اور کے پی کو ذرا پہلے سنبھال لیں, اور یہ جو 12 صوبے بنیں گے اور ساؤتھ پنجاب میں یہ ہوگا وہ ہوگا, ذرا ان باتوں سے نکل جائیں, اس کے بعد سوچیں کہ کانفیڈریشن بن سکتی ہے کہ نہیں. اور سب سے پہلے یہ ہے. جے ہند, سواگت ہے دوستو آپ کا ہمارے چینل پر ایک اور لیٹسٹ ویڈیو میں. تو دوستو سب سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا, پلیز آپ ہمارا چینل بھی سبسکرائب کر لیجئے گا. ہم آپ کے لیے پاکستانی میڈیا کی ایک سے ایک لیٹسٹ ویڈیو لے کر آتے رہیں گے, اور زیادہ تر دوستو پاکستانی مین سٹریم میڈیا کی ویڈیو لے کر آئیں گے. آپ کو پتہ ہی ہے پاکستانی میڈیا آپریشن سندور کے تحت کس طرح سے ایک پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کر رہا تھا, لیکن اب دھیرے دھیرے دوستو اس کی بھی پرتیں کھل رہی ہے. اس کا بھی میں ایک ویڈیو لے کر آیا ہوں, وہ بھی آپ کو ہمارے چینل پر اس ویڈیو سے پہلے والے ویڈیو میں دیکھنے کو ملے گا. اور بات رہی دوستو بنگلہ دیش کی, تو آپ نے دیکھا ہوگا بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ کو کس طرح سے بنگلہ دیش سے دوستو بھاگ کر بھارت آنا پڑا تھا, اور آج بنگلہ دیش کی جو پردھان منتری تھی شیخ حسینہ وہ بھارت میں ہی ہے, اور بنگلہ دیش آپ کو پتہ ہی ہے کس طرح سے اب سلگ رہا ہے. اور وہاں پر ایک دوستو اسٹوڈنٹ جو نیتا تھا اس کو بھی پتہ نہیں کس نے ٹھکانے لگا دیا, اس کو لے کر بھی پاکستانی میڈیا دیکھے کس طرح سے RNAW کے نام لگانے کی کوشش کر رہا ہے. اور ظفر ہلالی دوستو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہمیں پاکستان کو, ہمیں بنگلہ دیش کو نیوکلیئر سپورٹ دینا چاہیے اور ایک بار پھر سے 1971 سے پہلے والی استھتی پر لوٹنا چاہیے. تو اس طرح کے بھی دوستو یہ اپنے من کے لڈو پاکستانی میڈیا پھوڑ رہا ہے. وہیں دوسری طرف آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں اس کے خود بلوچستان ہو چاہے خیبر پختونخوا ہو, الگ الگ صوبوں میں کس طرح سے آزادی کی مانگیں آئے دن اٹھ رہی ہے. سندھ میں بھی یہی ہو رہا ہے, اس کو بھی وہ یہ ان سے سنبھالا نہیں جا رہا ہے. ایک بار پھر سے یہ پاکستان کی طرف امید لگا رہے ہیں. تو چلیے کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ. ویڈیو کو لائک. ایک طالب علم رہنما کے قتل نے ملک کو ہلا کر رکھ دیا ہے. پرو ڈیموکریسی تحریک کے نمایاں رہنما اور آئندہ عام انتخابات کے امیدوار شریف عثمان ہادی کی نماز جنازہ ہم نے دیکھی کہ ہزاروں افراد اس میں شریک تھے, جبکہ 2 دن تک جاری رہنے والے احتجاج اور تشدد کے بعد شہر میں سخت سیکیورٹی بھی تعینات کی گئی ہے. ہادی کو گزشتہ ہفتے مسجد سے نکلتے ہوئے نقاب پوش افراد نے گولی ماری تھی. وہ سنگاپور کے اسپتال میں موجود تھے, زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گئے. عبوری رہنما جو بنگلہ دیش کے ہیں محمد یونس, انہوں نے پارلیمنٹ کے سامنے ایک جذباتی خطاب کیا اور ہادی کو خراج عقیدت پیش کیا, جبکہ ملک بھر میں یوم سوگ بھی منایا گیا. قومی پرچم سرنگوں رہے اور پولیس نے باڈی کیمراز کے ساتھ سیکیورٹی سنبھالی. ہادی کی تدفین ڈھاکہ یونیورسٹی کی مرکزی مسجد میں کی گئی. اب ہادی جو تھے وہ بھارت کے سخت ناقد تھے. ایسے وقت میں جب معزول وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد 2024 کی عوامی بغاوت کے بعد بھارت میں پناہ لیے ہوئے ہیں, تو ان کے قتل کے بعد ملک بھر میں شدید بے چینی پھیل چکی ہے. مظاہرین قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ کر رہے ہیں. آج بھی 24 گھنٹے کی ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے, مگر پولیس تاحال کسی پیش رفت کی اطلاع نہیں دے سکی ہے. تشدد کی لہر میں ڈھاکہ میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اخبارات کے دفاتر, ثقافتی اداروں اور سابق وزیر کی رہائش گاہ کو نظر آتش کیا گیا. پھر بھارت نواز ہونے کے الزامات, بڑھتا ہوا اینٹی انڈیا جذبات اور ایک ہندو گورنمنٹ ورکر کی ہلاکت نے حالات کو مزید سنگین بنا دیا ہے. ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ بھی میں نے دیکھی جس میں قتل اور بعد ازاں ہونے والے تشدد پر آزاد اور شفاف تحقیقات کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ سب کچھ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب بنگلہ دیش اپنی تاریخ کے اہم ترین انتخابات کی طرف بڑھ رہا ہے. وہ انتخاب جو ایک آمرانہ دور کے خاتمے کے بعد پہلی بار منعقد ہونے جا رہے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ قتل محض ایک فرد کو خاموش کرانے کی کوشش ہے, یا پھر بنگلہ دیش کے سیاسی مستقبل کو عدم استحکام کی طرف دھکیلنے کی ایک منظم سازش ہے, اور انڈیا کی انوالومنٹ اس کے اندر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. ظفر ہلالی صاحب, یہ تو خیر افسوسناک ایک واقعہ ہوا, لیکن آج میں دیکھ رہی تھی جب میں ابھی خبریں پڑھی تھی تو کچھ دیر پہلے, تو بی جے پی رہنما ہیں, وہ ایک اور اسٹوڈنٹ رہنما ہے حسنات, ان کو دھمکی دے رہے ہیں کھلا کہ اگلی باری تمہاری ہے.
دیکھیے یہ سیدھی بات ہے, یہ بچے بچے کو بنگلہ دیش میں پتا ہے کہ اس آدمی عثمان ہادی کو کس نے مارا تھا اور کیا وجہ تھا جو اس کو مارے گیا. نمبر 1, جیسے آپ نے پہلے کیا, یہ تو اینٹی انڈیا تھا. اینٹی انڈیا کا مقصد یہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ انڈیا ایک پپٹ ریپبلک بن جائے, ہندوستان کا جو بن گیا تھا حسینہ کے تحت. اور یہ آدمی جو تھا یہاں عثمان ہادی, یہ میپس پبلش کرتا تھا, اور یہ جو میپس ہوتے تھے بنگلہ دیش کے, وہ ایریاز انکلوڈ کرتا تھا ان میپس میں جو ہندوستان نے پوسٹ 1947 بنگلہ دیش سے چھین لیا. کچھ انکلیوز تھے جو انہوں نے لے لیا, اور وہ واقعی they were legitimately belong to بنگلہ دیش. تو یہ جب جیسے حسینہ نے سوچا کہ اگر میں مار کے ان اسٹوڈنٹس کو ٹھیک کر دوں گی, تو انڈیا نے بھی سوچا کہ ان کو, یہ جو حسینہ کو نکالے ہیں, ان کو مارو, ان کو ختم کرو, اور ان کو بتاؤ کہ ہم ادھر ہیں اور ہم ایسی چیزیں, میپس اور ایسی باتیں نہیں ہونے دیں گے. حالانکہ یہ سب کو پتا ہے, اور ٹی وی کلپس بھی ہیں کہ ان کا جو کلر تھا, یہ ہوڈ پہن کے, ہوڈڈ کلرز جو تھے 2, یہ پہن کے بنگلہ بارڈر کراس کر کے ہندوستان کی طرف گئے. دیکھیے اتنا یہ بات اب ادھر بیٹھ گیا ہے بنگلہ دیش میں کہ ہندوستانیوں نے اس کو مارا ہے, کہ یونس جو ان کا جو ٹیمپرری ہیڈ آف اسٹیٹ ہے, ہیڈ آف گورنمنٹ جو ہے, اس نے یہ کہا کہ ہم ایگزیکٹلی اس نے پلیج کیا کہ ہم کبھی نہیں بھولیں گے اس کے آئیڈیلز اور ڈیمانڈز کو, اور وہ ہمارے ڈیمانڈز ہوں گے, اور کہ ہندوستان جو ہے اٹ از ٹرائنگ ٹو ڈیسٹیبلائز اینڈ سیز بائی فورس پورشنز آف ہندوستان چاہتا ہے کہ لڑائی ہو جائے, ان کی بہت بڑی فوج ہے, وہ جا کے آکیوپائی کر لیں, اور جو علاقہ ہے ان کا وہ بھی انہوں نے ساتھ لے لیں. دیکھیے بات سیدھی سادی یہ ہے کہ ہمیں 2 چیزیں سوچنا چاہیے, ہمارا کیا ری ایکشن ہونا چاہیے, اور دوسرا واٹ از لائکلی, اور دوسرا یہ جو نئی فوج ہے بنگلہ دیش میں وہ کیا سوچتی ہے. یہ پہلی چیز یہ نئی فوج سوچتی ہے کہ وی ڈونٹ کیئر اگر ہمیں اکنامک پروگریس ہوا کہ نہیں. حالانکہ دے آر پراؤڈ آف دی اکنامک پروگریس, مگر ہم اس کا پرواہ نہیں ہے. ہم اپنے ہیومن رائٹس کے ساتھ کبھی ٹریڈ نہیں کریں گے. فریڈم آف اسپیچ, ایسوسیشن, پالیٹکس, نان انٹرفیئرنس, جو بھی ہو وی ڈونٹ کیئر. ہاں بے شک ہمارے اکنامک رائٹس نہ ہو, ہمارے اکنامک رائٹس سفر کریں ایز اے ریزلٹ, اور دا فریڈم دیٹ دے وانٹ ٹو بی این انڈیپینڈنٹ سافرن اسٹیٹ جو انڈیا ان کو پرمٹ نہیں کر رہا ہے. را کی پینیٹریشن اتنی ہو گئی ہے کہ سب لوگ پہلے دن سے کہنے لگے تھے کہ یہ کلرز را ہیں, اور پھر بعد میں جب ان کے جدھر وہ بھاگ رہے تھے وہ بات نکلی تو سب کو پتا چل گیا کہ واقعی دس از ٹرو. اب آپ سوچئے ہمیں کیا کرنا چاہیے پاکستان کو. میں تو سمجھتا ہوں دس از اے گریٹ اوکیزن فار پاکستان ٹو انڈو جو ہوا تھا, اور ٹرائی اینڈ انڈو جو ہوا تھا 1977 میں. کیوں نہیں ہم ریوائیو کریں, ایک شرط پہ کیوں نہیں ہم ریوائیو کریں دی آئیڈیا آف کانفیڈریشن. کانفیڈریشن کے مطلب 2 انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس کمنگ ٹوگیدر to show the world and themselves کہ we are interested. Why would Bangladeshi want that? Why would Bangladeshi want that? Because then perhaps ان کو ایک میوچل ڈیفینس اکارڈ بھی ملے گا. کیا پتا ان کو اللہ کرے تو نیوکلیر کور بھی مل جائے. آخر ہندوستان ہے ان کا دشمن نا, اور اگر ہندوستان کے ہم کھڑے رہے ان کے ساتھ تو پھر ہندوستان سوچے گا. It's one of the possibilities. میں نہیں کہتا ہوں یہ ہوگا, but why not? مگر on one condition کہ پہلے بنگلہ دیش میں فریش الیکشنز ہو, اور وہ گورنمنٹ یہ چاہے, اور اگر وہ گورنمنٹ بھی یہ چاہتی ہے then I think, اور ہم تیار ہیں, let's do it. ٹھیک ہے. What a زبردست کم بیک it would be in the face of Indian intervention and Indian murder. اس نے بھی مرڈر کر کے کوشش کی تھی کہ وہ لوگوں کو دبا دیں, یہ بھی مرڈر کر کے سمجھتے ہیں کہ اینٹی انڈیا فورسز کو ماریں تو سب لوگ دب جائیں گے. دیٹ از ناٹ دا کیس, اٹ وونٹ بی دا کیس. میر صاحب
میر صاحب ڈو یو اگری جو ابھی ہلالی صاحب نے کہا ہے کہ جو سچویشن ہے اس کو پاکستان اپنا کردار اس طریقے سے ادا کر سکتا ہے، آپ جو پریزنٹڈ سولوشن ہے اس سے اگری کرتے ہیں، یا پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیونکہ اتنی تگڑی تحریک چل رہی ہے وہاں پہ تو بنگلہ دیشیز کو تو یہ نہیں چاہیے ہوگا کہ کسی اور ملک کے ساتھ وہ مل جائیں؟ دیکھیں پاکستان has always been very good for بنگلہ دیش. پاکستان ہمیشہ اس نے بنگلہ دیش کی بہتری چاہی ہے. اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک انسیڈنٹ بتا دیتا ہوں میں آپ کو. جی نجم ثاقب صاحب ادھر تھے. ایک جگہ ہے کینیڈا کے اندر ہیلی فیکس، ان کی وہاں پوسٹنگ تھی اس وقت. اچھا. اور ہم گئے تھے ورلڈ اکنامک فورم پہ ادھر. ٹھیک ہے. وہاں محمد یونس نے اپنی سپیچ میں کہا تھا کہ میں ہر جگہ گیا پیسے لینے، مجھے کسی نے پیسے نہیں دیے، لیکن جو آدمی جس نے مجھے پیسے دیے، مجھے سپورٹ کیا، جس کو گرامین بینک جو بعد میں بنا اور بنگلہ دیش 11% پہ نیچے آیا، تو وہ بیٹھا ہوا ہے یہاں شوکت عزیز، وزیر اعظم پاکستان. جی جی اس نے پبلکلی کلیم کیا. ٹھیک ہے. تو جو آپ دیکھو کہ شوکت عزیز نے اس آدمی کو سپورٹ کیا from when he was in the city bank, and today بنگلہ دیش کو دیکھ لو جو گرامین بینک اینڈ مائکرو کریڈٹ جو نے شروع کیا، پاکستان میں بھی شروع ہوا، یہ خالد نشتر اس نے ہیڈ کیا. لیکن کوشچن از کہ جب ہم انٹرنیشنلی کوئی چیز کرتے ہیں ہم اس کو بھول جاتے ہیں. ہم ہمیشہ کیونکہ ہم تنقیدی ہیں، ہم نے کوئی اچھا کام کرے گا اس کو تنقید ہی کرنی ہے، برے ہم ہمیشہ تنقید کے اس دائرے میں رہتے ہیں. آج کی جو سچویشن ہے ہندوستان اس کا سب سے بڑا پرپیٹریٹر ہے. آج ہی میں ایک انڈین پروگرام میں تھا، یہ انڈیا ٹوڈے کے اوپر، وہ لگا وہ کہتے جی پہلگام آپ نے اٹیک کیا. میں نے کہا یار آپ یا تو پتہ نہیں، ہاں میں نے کہا شاید آپ زندہ نہیں ہیں یا اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے، کیا ہو گیا آپ کو؟ میں نے کہا جی اٹیک تو آپ نے کیا، ہم نے تو کیا ہی نہیں ہے. تو خیر نہیں، ویسے ایسے سے اگنورنٹ لوگوں سے بات نہیں کر سکتے. صحیح بات ہے. کرنل حسین الرحمان نے خود کہا، ایک لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ ہے بنگلہ دیش آرمی میں، انہوں نے کہا ہے کہ دیکھو یہ بنگلہ دیشی یہ جو انڈینز ہیں انہوں نے 71 میں بھی ہمیں اس طرح کیا اور آج بھی وہی کر رہے ہیں. جس بچے کی ہم بات کر رہے ہیں ہادی کی، یہ جو ہے عثمان، یہ انڈیا کا سخت مخالف. جی بالکل. اب یہ سب سے بڑا مخالف تھا بیکاز، اور یہ الیکشن میں بھی آ رہا تھا. الیکشنز کے آنے سے پہلے انہوں نے کہا کہ کیونکہ اس کی پاپولر سپورٹ تھی انہوں نے اس کو ایلیمینیٹ کر دیا. اب مجھے بتاؤ کہ کیا ریزن ہے کہ اگر آپ نے کسی کو گولی مارنی ہے آپ ادھر مار دو گے، لیفٹ مارو گے، رائٹ مارو گے، سر پہ مارو گے تو ٹارگیٹڈ کلیں گے یار. تو آپ نے اس کو ایک ٹارگیٹ کر کے بنایا بیکاز he should not and he will not win the elections or he will not take part in the elections. So that becomes very clear. اب شور ہو گیا، حسینہ کو واپس لے کے آؤ، ٹرائل ہوگا، یہ ہوگا. ہندوستان تو پاکستان کو بڑا بلیم کرتا ہے کہ جی یہ ہے وہ ہے فلانا ہے. تو آج اگر جس بندے کو تو اب تم بٹھایا ہوا بھیجو نا واپس، کدھر گئی تمہاری ڈیموکریسی؟ بھیجتے کیوں نہیں ہو تم تو دوسروں کو بلیم کرتے ہو، تم یہ کر رہے ہو، آج تم بھی بھیجو نا. بنگلہ دیش تو مانگ رہے ہیں اس کو ٹرائل کے لیے، کیوں نہیں بھیج رہے ہو تم؟ سو انڈیا از پلئنگ اے ویری ڈرٹی گیم ان دا لوکل ریجنل پالیٹکس. ساک سے یہ خود باہر آگے ہوئے ہیں، ساک آپ کی نان ایگزسٹنٹ ہو گئی ہے اور یہ بتا رہے ہیں کہ یہ بنگلہ دیش بالکل، یہ جو بات کی ہے نا ہلالی صاحب نے، یہ کنفیڈریشن بن سکتا ہے. اچھا یہ بن سکتی ہے، جی بن سکتی ہے. بیکاز آپ دیکھیں کہ کبھی کوئی ہفتہ پہلے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگے ہیں یار، بنگلہ دیش میں پاکستان زندہ باد کے نعرے لگے. تو اگر نعرے پاکستان زندہ باد کے لگ رہے تو وہ بھی تو ایسٹ پاکستان تھا نا. ٹھیک ہے. تو جس کو ہندوستان اور مکتی باہنی جو ہم اسٹیٹ ٹیررزم کی بات کرتے ہیں، سب سے پہلے تو ہندوستان نے اسٹیٹ ٹیررزم شروع کی ہے تھرو مکتی باہنی انٹو ایسٹ پاکستان. جی سر، اور وہ تو اب جڑیں پھیلتی گئی ہیں نا اسٹیٹ اسپانسرڈ دہشت گردی کی بھارت کی، وہ تو اب آسٹریلیا تک پہنچ گئے ہیں. ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ آ گیا. نجم ثاقب صاحب، یہ ریجنل پالیٹکس کے لیے بڑا اہم ٹاپک ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ جو پیش رفت ہوئی ہے، ہادی کا مرڈر ہو جانا اور اس کے بعد پھر وہاں پہ تحریک چل رہی ہے، پھر ابھی جیسے ہلالی صاحب، میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان بھی اس میں ایک کردار ادا کر سکتا ہے، آپ کس طرح اسیس کر رہے ہیں سچویشن کو؟ پہلے تو یہ جو ہمارے باقی جو دو رسپیکٹڈ پینلسٹ ہیں یہ جو بات کر رہے ہیں کانفیڈریشن کی، اس سلسلے میں ایک کامنٹ دینا چاہوں گا کہ براہ کرم یہ آپ کا ایسٹرن بارڈر دیکھ لیجئے کیا صورتحال ہے، ویسٹرن بارڈر دیکھ لیجئے کیا صورتحال ہے. ذرا بلوچستان اور کے پی کو پہلے سنبھال لیں، بلوچستان کو اور کے پی کو ذرا پہلے سنبھال لیں.
اور یہ جو 12 صوبے بنیں گے اور ساؤتھ پنجاب میں یہ ہوگا وہ ہوگا، ذرا ان باتوں سے نکل جائیں، اس کے بعد سوچیں کہ کانفیڈریشن بن سکتی ہے کہ نہیں. اور سب سے پہلے یہ ہے کہ جو لوگ اس وقت وہاں پہ موجود ہیں بنگلہ دیش میں، ان کو کیا انسینٹیو ہے اس میں؟ وہ تو نہیں چاہتے کہ انڈیا سے لڑائی ہو، وہ نہیں چاہتے کہ انڈیا سے لڑائی ہو، وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان سے لڑائی ہو، ان کے اندر ایک انقلاب آیا ہے. اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف. دیکھیے ہمیں فرنٹس نہیں کھولنے، اور یہ جو ہے نا یہ کہ یعنی انڈیا کے خلاف اب ہو گیا ہے. اگر آپ پچھلے 35-40 سال کی تاریخ دیکھیں بنگلہ دیش کی تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ ایک پرو یعنی پاکستان گورنمنٹ آتی ہے خالدہ ضیاء کی، وہ چلی جاتی ہے تو ایک پرو انڈیا گورنمنٹ آ جاتی ہے حسینہ واجد کی. اب اس سلسلے کا وہ جو تھا وہ ختم ہو گیا ہے. اب آپ کی جو جنریشن زی ہے نا، جو جین زی ہے، اس کے نوجوان آ گئے ہیں. اب وہ کیا کرتے ہیں یہ وہ جانتے ہیں یا اللہ جانتا ہے، ہمیں نہیں پتا. ہمیں یہ پتا ہے کہ اس وقت جو صورتحال بنگلہ دیش میں ہے وہ بنگلہ دیش کا انٹرنل معاملہ ہے. ہمیں لڈیاں ڈالنے کی اور بھنگڑے ڈالنے کی قطعی ضرورت نہیں ہے. وہ ایک انڈیپینڈنٹ ملک ہے، اس کو پنپنے دیجئے، وہ اپنے مسائل کا خود حل کریں گے. اور جہاں تک بات ہے انڈیا کی، ایک چھوٹی سی بات بتاؤں گا، اگر کوئی کام آپ کا آرام سکون سے ہو رہا ہے تو ضروری ہے کہ کان کو دوسری طرف سے پکڑیں آپ. مثال کے طور پہ جتنی کمپنیاں ہیں آپ کی انڈیا کی اس وقت جنہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، جاپانی کمپنیاں ہیں، چینی کمپنیاں ہیں، ان میں وہ ریویو کر رہے ہیں اور اس میں وہ چاہتے ہیں کہ پاکستانی کمپنیاں آئیں. کیا مسئلہ ہے ہمارا؟ اچھا، پاکستان کے سٹینڈ کو وہ نعروں سے لے کے پاکستان زندہ باد، وہ پریکٹیکلی وہ ڈیفنس کی فیلڈ میں خاص طور پہ وہ پاکستان سے چاہ رہے ہیں. ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. صحیح بات. اب یہ کہ ان کا انڈیا کے ساتھ کیا بنتا ہے اور ہم ایک یونائٹڈ فرنٹ بنا کے کیوں بھائی آرام سکون سے کام ہو رہے ہیں. اس وقت کی آخری بات. تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو کافی اچھی پسند آئی ہوگی. آپ نے دیکھا ہوگا دوستو کس طرح سے پاکستانی میڈیا آپ ظفر ہلالی بنگلہ دیش کو لے کر باتیں کر رہا ہے کہ ہمیں اس طرح کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے، لیکن خود کا پاکستان جو ان کے پاس بچا کچا ہے وہ بھی ان کو سنبھل نہیں رہا ہے. 1947 میں بنگلہ دیش اور پاکستان دونوں ایک ہی ہوا کرتے تھے. 1971 آتے آتے انہوں نے دوستو اپنا آدھا ملک کھو دیا تھا. اب جو بچا ہوا ہے اس کو بھی لالے پڑے ہوئے ہیں. بلوچستان میں آزادی کی تحریکیں چل رہی ہے، خیبر پختونخوا میں پٹھان ان کے گلے پڑے ہوئے ہیں، ادھر ٹی ٹی پی ان کو بجا رہی ہے، سندھ کے لوگ ان سے چھٹکارا پانا چاہ رہے ہیں. تو دوستو پاکستانیوں کے ان کے ایک ہی الگ ہی طرح کے آپ کو پتہ ہے یہ باتیں عجیب غریب سی باتیں کرتے رہتے ہیں. تو دوستو ان کا یہ آگے آنے والے سمے میں پتہ نہیں کیا حال ہوگا. خود کا دیش ان سے سنبھل نہیں رہا. اور اب جو کچھ بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا، ہاں خاص کر ظفر ہلالی کہہ رہا تھا کہ اگر اکنومیکل لوس ہوتے ہیں تو بھی بھارت کے ساتھ بنگلہ دیش کو نہیں جانا چاہیے. تو دوستو کھانے کو ان کو آپ کو پتہ ہی ہے، پاکستانی اس سے پہلے جو شیخ حسینہ کا جو معاملہ ہوا تھا اس سے پہلے بنگلہ دیش کی اکنومی کافی اچھی چل رہی تھی اور پاکستانیوں سے تو کافی بہتر تھی. پاکستانیوں کا تو بیڑا گرک ہو چکا تھا. پاکستانی میڈیا ٹھیک ویسا ہی چاہتا ہے کہ ٹھیک پاکستانیوں جیسا حال بھی بنگلہ دیشیوں کا ہو جائے اور وہ بھی پھر ایک نہ ایک دن کہیں نہ کہیں پاکستان کے بالکل ان کے نیچے دب جائے. لیکن ایسا تو دوستوں مجھے تو ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. ان کے جو بچے کچے صوبے ہیں ان میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کیا حال مچا ہوا ہے. لیکن پاکستانی یہ اپنے ایک خیالی پلاؤ پکا رہے ہیں تو پکانے دیجیے گا. ہم آپ کے لیے ہمیشہ سے دوستوں ہماری کوشش یہی رہے گی کہ جو پاکستانی میڈیا مین اسٹریم میڈیا میں بھارت کو لے کر جس طرح آپ کو پتا ہے آئے دن ان کا کوئی بھی شو پورا نہیں ہوتا ہے، ہر دن یہی چرچے کرتے رہتے ہیں. تو ہم آپ کے لیے اسی طرح کی ایک سے ایک بیسٹ ویڈیو لے کر آئیں گے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کس طرح پاکستانی میڈیا خود ہی کہہ رہا تھا کہ انڈیا ہمیں اس کھاتے میں نہیں لیتا، انڈیا کا اصلی دشمن تو چائنا ہے. تو دوستوں سچائی تو یہی ہے، انڈیا کے سامنے جس طرح کی انڈیا کی اکنومی ہے، جس طرح کی دوستوں ملٹری پاور ہے، اس کے سامنے چاہے پاکستان ہو بنگلہ دیش ہو کوئی بھی بالکل بھی نہیں ٹک پائے اور نہ ہی ٹک سکیں گے آگے. تو بنگلہ دیش والے مدعے پر بھی اب پاکستانی میڈیا میں کافی چرچا ہو رہا ہے. ہم آپ کے لیے اور بھی ایک لیٹسٹ ویڈیو لے کر آتے رہیں گے. ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ. تب تک جے ہند، وندے ماترم.